دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اور یہ ویڈیو بھی میری گزشتہ ویڈیوز کی طرح سیلاب اور پاکستان میں جو بھی ابھی صورتحال ہے اسی کے بارے میں ہے۔ میں گزشتہ 1 ڈیڑھ مہینے سے مسلسل اسی کے اوپر لکھ بھی رہی ہوں، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس سبجیکٹ کے اوپر بار بار نہیں لکھیں گے، بار بار ان مسائل کی نشاندہی نہیں کریں گے جو ابھی سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ان معاملات کے اوپر لوگوں کی آگاہی نہیں ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ کے سامنے شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے اس آج کے آرٹیکل کا موضوع ہے سیلاب اور خواتین کے مسائل۔ پاکستان اس وقت انتہائی شدید موسمی حالات اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہے۔ ہم گزشتہ 1.5 مہینے سے یہ سب دیکھ اور سن رہے ہیں۔ صورتحال انتہائی خراب ہے، مگر اس میں اگر ہم خواتین کے حالات کی بات کریں تو معاملات انتہائی تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی زیادہ تر خواتین انتہائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، مگر کل میں ایک خبر پڑھ کر میں انتہائی جیسے دکھی ہو گئی کہ پاکستان میں یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا کیا کردار ہے۔ ایک خبر کے مطابق کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ایک 14 سالہ بچی جب راشن لینے کے لیے گئی تو ایک رکشہ والا اسے راشن دلانے کے بہانے ورغلا کے لے گیا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان علاقوں میں اس وقت ایک قیامت آئی ہوئی ہے اور وہاں ایسی قبیح حرکت کرنے کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ مگر پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بھیڑیے تو قبر میں لیٹی ہوئی عورت کی لاش کو نہیں بخشتے، نہیں چھوڑتے، تو وہ زندوں کا کیا حال نہیں کرے گی۔ پھر ایک اور خبر میں نے امدادی راشن سے بھرے ٹرکوں کی لوٹ مار سے متعلق پڑھی کہ ویسے تو ہمارے ملک کے کچھ علاقوں میں ڈاکہ زنی اور لوٹ مار عام ہے اور کچھ مخصوص علاقے خاصے خطرناک بھی سمجھے جاتے ہیں، مگر متاثرین کا راشن لوٹنا، میں کیا بولوں اس کے اوپر آگے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جرم کر کے، مطلب ہر پاکستانی جانتا ہے کہ بڑے سے بڑا جرم کر کے آرام سے قانون سے بچ سکتا ہے۔ قانون کی اجارہ داری نہ ہونے سے عام شہری میں ہر طرح کا خوف ختم ہو گیا ہے اور وہ ہر طرح کا جرم بنا سوچے سمجھے کر گزرتا ہے۔ خیر بات ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خواتین کی ضروریات، صحت اور بنیادی سہولیات کی، کیونکہ ان علاقوں میں خواتین انتہائی شدید مسائل کا شکار سے دوچار ہیں۔ حکومتی سطح پر اس زمرے میں اب تک نہ تو کوئی کام ہو رہا ہے اور نہ اس جانب کوئی توجہ دی گئی ہے، حالانکہ بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر بڑی دفعہ اپنی خبروں میں بھی اس چیز کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ خواتین کی فلاحی اور سماجی تنظیمیں اس ضمن میں کوششیں کر رہی ہیں۔ ماہواری اور رفع حاجت کے مسائل نے ان خواتین کی صحت کو مکمل طور پر خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بے پردگی اور عدم تحفظ کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ مرد تو اپنی رفع حاجت کہیں بھی جا کر پوری کر سکتا ہے، مگر خواتین کو یا تو رات ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس میں انہیں سانپ اور بچھو سے ڈسنے کے علاوہ جنسی ہراسگی کا بھی خوف رہتا ہے۔ مذکورہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری اور سینیٹیشن ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ زیادہ تر علاقے انتہائی پسماندہ ہیں جہاں خواتین ماہواری کے لیے کپڑے کا استعمال کرتی ہے، مگر جب گھر ہی پانی میں بہہ گئے ہوں تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ان کے پاس تو جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ان کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہے جو وہ سینیٹیشن کے لیے یا ماہواری کے لیے یوز کر سکے۔ معاشرتی اور ثقافتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ یہ بات کھل کر کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔
اس وقت انتہائی ایمرجنسی کی بنیاد پر ان خواتین کو سینیٹری پیڈز اور کاٹن کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ خواتین ویسے بھی اس وقت سب سے زیادہ صحت کے مسائل سے دوچار ہو رہی ہیں، اسکن کے مسائل، اور پھر ظاہر ہے کہ رفع حاجت کے لیے کیونکہ بیت الخلاء میسر نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ سیلابی پانی سے ہی اپنی ضروریات جو ہے پوری کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اسکن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حکومت کے ناکافی اور سست اقدامات کی وجہ سے متاثرین اس وجہ سے ان سے سخت متنفر ہیں۔ سماجی تنظیمیں اور مخیر حضرات اپنے اپنے ممکنہ طریقوں سے سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہے ہیں، مگر حکومتی سطح پر ان افراد کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ حاملہ خواتین کا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ان علاقوں میں 20 لاکھ کے قریب خواتین حاملہ ہیں اور انہیں دوائیوں اور طبی دیکھ بھال اور خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر کوئی اقدامات نہ کیے گئے تو بہت سے انسانی سانحات جنم لے سکتے ہیں۔ مگر اس موقع پر بھی ہمارے سیاستدانوں کی بونگیاں اور بے شرمیاں اپنے پورے عروج پر نظر آ رہی ہیں۔ کل میں نے ٹی وی پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہنس ہنس کے سیلاب کے فائدے بتا رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون سے احمق لوگ ہیں جو ان کو اس طرح سے بولنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نہ جانے ان کے دماغ میں ایسی کون سی سائنس گھسی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سیلاب کا پانی جب اترے گا تو اپریل میں جو گندم کی فصل ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اور وہ جس انداز سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے کہ انسان کو غصہ آ جائے، ان کے لہجے سے کہیں بھی کوئی غم اور افسوس ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اس سیلاب کو فائدے مند بتا رہے تھے۔ میں سائنس یا ارضیات کی کوئی جیسے طالب علم نہ ہوتے ہوئے بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ وہ انتہائی نچلے درجے کے سیلاب ہوتے ہیں جو زمین میں زرخیزی لے کر آتے ہیں۔ یہ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب تو آپ کی زمین کو بنجر بنا دیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے سیلاب کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کا مال مویشی ٹریکٹر گھر سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا، ان کو آپ کیسے ہنس ہنس کے بہتر فصل کی نوید دے رہے ہیں؟ یہ وہ سیلاب نہیں جو زمین کی زرخیزی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سیلاب تو زمین کی سطح کی پوری مٹی کو بہا کے لے گیا ہے۔ یہ تو آپ کی زمین کو بنجر بنا دے گا۔ ملک میں جو اس وقت انتہائی سخت موسمی حالات ہیں اور جس سے متاثر ہو رہا ہے پورا پاکستان، اور یہاں آپ کے جلسے ختم ہونے کو نہیں آ رہے، بلکہ آپ ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ میں بھی جلسے کروں گا۔ ارے بھائی، اس وقت جلسے کرنے سے زیادہ ان سیلاب زدگان کی بحالی کے اوپر فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اربوں روپے کے عطیات جو کا اعلان کر کے جو آپ نے حاصل کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ڈیم فنڈ کے عطیات جو تھے غائب ہوئے ہیں، کہیں یہ بھی آپ کے جلسوں کی نظر نہ ہو جائے۔ دوستو، اس سلسلے میں ہم سب کو مل کے بہت طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے میری بہت آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں آپ اپنے طور پہ، کیونکہ حکومتی سطح پہ اس طریقے سے کام ہرگز نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرح کی اطلاعات مجھے مل رہی ہیں، میں کیونکہ کنیکشن میں ہوں تو وہ مجھے سب پتہ چلتا رہتا ہے، تو ہمیں اس وقت خواتین کے لیے اس معاملے میں کام کرنے کی بہت سخت اور اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔